نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سیدنا عبداللہ ابن جعفر نے نکاح کے وقت اپنی بیٹی کو جو نصیحت کی، میں وہی نصیحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا یا بنیہ ایاک والغیرہ، اے میری بیٹی تم غیرت اور نخوت سے بچو، کیونکہ وہ طلاق کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے۔ تم غصے اور ناراضگی سے بچو، کیونکہ اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ نصیحت بہت قیمتی ہے۔ آج کے دور میں جو چیز آج کی بیٹی میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے وہ غیرت ہے، اور اپنی ذاتی بڑائی کا احساس، اور اسی حوالے سے غصہ اور ناراضگی بھی۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو جو عمدہ نصیحت کر سکتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ نکاح کے بعد جب لڑکی اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، وہاں جانے سے پہلے اپنے خونی رشتوں کے درمیان رہ رہی تھی، اب وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئی، ممکن ہے کہ وہ رشتہ دار بھی ہوں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ، بہن بھائی اس کی اچھی بری ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں، وہ بیزار رہے تب بھی اس کو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن جب ایک اجنبی شخص کے پاس وہ چلی جاتی ہے اور اس کے رشتہ داروں کے درمیان، تو ان کے لیے یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے جس میں وہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سسرال میں سادگی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کے دلوں میں پیدائشی نرمی نہیں ہوتی، یعنی یہ رشتہ پیدائشی نہیں ہے نا، تو دلوں کے اندر وہ سافٹنس نہیں ہوتی، اتنی گنجائش نہیں ہوتی جتنی گنجائش میکے والوں کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ سسرال میں لڑکی کے ہر عمل کے نتیجے میں ایک رد عمل آتا ہے، میکے میں یہ رد عمل نہیں آتا، آئے بھی تو وہ گزر جاتا ہے، یعنی رشتے کی وجہ سے ایسی چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ میکے میں لوگ لڑکی کے نخرے برداشت کر لیتے ہیں، بیٹی کے، بہن کے۔ سسرال میں کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لوگ نہ صرف یہ کہ برداشت نہیں کرتے بلکہ اپنی میموریز میں رکھ لیتے ہیں، ہر موقع پر اس کو فوراً نکال کے دکھاتے ہیں کہ اب فلاں موقع پہ آپ نے ایسا کیا تھا۔ میکے میں لوگ غصہ بھلا دیتے تھے، سسرال میں کوئی اس کے غصے کو بھلانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر سسرال میں ایک لڑکی کیسے نباہ کرے؟ نئے لوگ، نیا مزاج، جبکہ میکے میں محبت، تعلق اور خون کے رشتے کی وجہ سے لوگ بہت کچھ برداشت کر لیتے تھے۔ بات تو انتہائی سادہ سی ہے، نئے ماحول میں ناموافق رد عمل سے بچے، ایسا کام ہی نہ کرے جس کی وجہ سے اس کا ناپسندیدہ رد عمل سامنے آ جائے۔ اب دیکھیں ہر چیز اس کے عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو وہ کرے گی اس کا ری ایکشن آئے گا، تو اسے ایسے عمل سے بچنا چاہیے، ناموافق عمل سے بچنا چاہیے جس کا ناموافق رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں جس کا لڑکی کو بہت دکھ ہوتا رہتا ہے، تو وہ اپنی اصلاح کرے، بات بے بات مائنڈ کرنا چھوڑ دے۔ کل تک وہ ریسیونگ اینڈ پر تھی، اب وہ گیونگ اینڈ پر آ گئی، اور آپ دیکھیے کہ ایک نیا فرد ہے جو نئی دنیا میں آ گیا، نئے لوگوں کے درمیان۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سخی ہو، دیالو ہو، محبتیں بانٹے، کیئر کرے، خدمت کرے، اطاعت کرے، اور وہاں یہ سب کچھ موجود نہیں ہے۔ وہ دینے سے ریلکٹنٹ ہے کیونکہ اس نے ساری زندگی لینا سیکھا ہے۔
ایسے میں لڑکی کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن سسرال والوں کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات، ریلی بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ناموافق رد عمل سے بچنے کے لیے لڑکی کو ہی سکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے عمل کرنا ہے تو رد عمل آنا ہے نا۔ اس لیے لڑکی کو ناموافق عمل نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بات بے بات مائنڈ نہ کرے، رنج و غم کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب اسے پچھلی فیملی چھوڑنے کا غم ہے، جہاں اس کے نخرے برداشت کیے جاتے تھے، جہاں لوگ اس کی باتوں کو اگنور کر دیتے تھے، رہ رہ کے اسے یاد آتا ہے وہ کتنے اچھے لوگ تھے جہاں میں رہتی تھی، اور یہ کتنے برے لوگ ہیں جن میں آ گئی ہوں۔ حالانکہ نہ وہ اچھے تھے نہ یہ برے ہیں، وہ ایسے تھے کہ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ اور یہ ایسے ہیں کہ انہیں بھی توقع تھی کہ آنے والی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، تو اس کے لیے بھی بڑی مشقت ہو گئی۔ اس وجہ سے لڑکی کو یہ سمجھ کے جانا چاہیے کہ اب میرے لیے عمل کا میدان میرا سسرال ہے، اور میں نے وہاں جا کے ان کی غلطیاں نکالنے کے لیے مجھے مقرر نہیں کیا گیا، ان کے عیب پکڑنے کے لیے مجھے نہیں بھیجا گیا، ان کی باتوں پہ ریاکشن کا اظہار کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اس لیے اگر امید کے خلاف کوئی طرز عمل اختیار کر رہا ہے تو ایسے میں لڑکی کو یہ سکھا کے بھیجنا چاہیے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی لاجک دے کے بدگمان ہونے سے اپنے آپ کو بچائے، اور اچھی لاجک دے کے ایسے رویوں کو اپنے دماغ سے نکال دے۔ اور دیکھیے کہ آپ کی بیٹی یا ایک لڑکی کا جو ذہن ہے، اس کا دل ہے، وہ کوئی کوڑے دان تھوڑی ہے کہ اس میں کوڑا اکٹھا کرتے رہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ آپ کسی بھی لڑکی کو جس کی شادی ہو نا، کچھ عرصے کے بعد دیکھیں، آپ اس سے کچھ پوچھنا نہ چاہیں، وہ ذرا سا موقع پا کے لگے گا سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اور یہ کسی ایک لڑکی کا معاملہ نہیں، ہر لڑکی کا معاملہ آلموسٹ، کیونکہ سکھایا نہیں جاتا۔ تو سسرال میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، سسرالی مسئلے کو حل کرنے کے لیے لڑکی کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ حسن ظن کیسے رکھنا ہے، بدگمان ہونے سے بچنا ہے، کسی کے ناموافق طرز عمل پر کس طرح سے اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ پازیٹیوٹی سکھانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اتفاق سے اگر کسی لڑکی کی ماں مثبت مزاج کی حامل نہ ہو، یا باپ مثبت مزاج کا حامل نہ ہو، پھر تو گھر بسنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹی کو سبق دیتا ہے، سسرال میں اکڑ کر رہنا ورنہ لوگ تمہیں دبا لیں گے۔ جو سمجھدار باپ ہے وہ ہمیشہ بیٹی سے یہ کہتا ہے، سسرال میں دب کر رہنا۔ باتیں تو بہت سادہ سی لگتی ہیں لیکن گہری بہت ہیں۔ سسرال میں دب کر رہنا ورنہ لوگ تم سے اکڑیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ دونوں کا رزلٹ آتا ہے۔ اگر وہ اکڑ کر رہے تو یہ نادانی ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ کوئی اکڑے گا تو دوسرا دب جائے گا۔ سسرال میں کوئی کس وجہ سے دبے گا بھائی؟ بیٹی اگر اکڑتی ہے گھر میں، یا بہن اکڑتی ہے، تو یہ رشتہ ہی اس نوعیت کا ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے عادی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، اس کا غصہ ہے تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا، یہ وقتی ہے، یا عادت ہو جاتی ہے نا رویوں کی، اور اس کی اصلاح نہیں ہوتی یا اصلاح کرنے کا نہیں سوچتے، تو میکے میں تو لڑکی اسی طرح سے دباتی رہتی ہے، لیکن سسرال میں وہ دب کر رہے تو تبھی اسے عزت ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر لڑکی کو دب جانا چاہیے، مراد اس کی یہ ہے کہ وہ کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، بدگمانی نہ کرے،
ہر ایک کی عزت اور احترام کا خیال رکھے اور اپنے فرائض ادا کرے اور اپنے آپ کو کوڑے دان نہ بننے دے، یعنی جس میں ہر وقت لوگوں کے بارے میں بری باتیں بھری رہیں۔ دو خواتین کا میں اس وقت آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک لڑکی جس کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد اس نے سسرال میں بھی اسی طرح سے بیکار وقت گزارنا شروع کر دیا، جس طرح سے میکے میں گزارتی تھی۔ پہلے پڑھتی لکھتی رہی تو ماں باپ نے سوچا کہ اچھا چلو پڑھ لکھ رہی ہے، اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتی تھی، جیسے بیٹے کا خیال رکھا، اسی طرح سے بیٹی کو بھی بیکار زندگی گزارنے کا عادی کر دیا۔ جب شادی ہوئی تو اس سے تو یہ بہت زیادہ ضروری محسوس ہوا کہ وہاں پر بھی اسی طرح سے وقت گزارا جائے، لیکن سب لوگ اس کے بارے میں بہت کانشیس ہو گئے۔ تو اس نے اپنے گھر والوں کو واپس آ کے بتایا کہ میرے لیے وہاں رہنا ممکن نہیں ہے، وہ میرے بارے میں یوں سوچتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں، یہ اور یہ۔ تو گھر والوں نے بھی ون سائیڈڈ سٹوری سن کے سسرال والوں سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بات کیا تھی۔ لڑکی گھر رہی۔ آپس کے معاملات میں جب صلح کی نوبت آئی تو انہوں نے پیرنٹس نے آگے بڑھ کے صلح کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر کافی عرصے تک لڑکی جو ہے وہ اسی طرح سے والدین کے گھر رہی۔ جب اس کی بھابیاں آئیں، جب گھر میں حالات بدلے تو پھر اسے فیل ہوا کہ میں نے غلطی کی، دکھ میں مبتلا ہوئی، اور ایک بہت بڑی بیماری کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی طویل مدت اس نے گھر میں گزاری اور اس طرح سے گل سڑ کے اس نے زندگی اپنے ماں باپ کے گھر ہی گزار دی۔ کیا چاہتی تھی؟ بیکار رہنا۔ بھلا بیکار رہنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی چاہیے؟ بیکاری سے بیماری تک، بھلا زندگی کا یہی حاصل ہے؟ ایک اور لڑکی تھی جس کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد اس نے بیکار رہنے کی بجائے دوسروں کی مدد کرنا اور اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس بھی وہی وقت تھا، اس نے بیکار گزارنے کی بجائے اس کو کارآمد بنانا شروع کر دیا کہ جب لوگوں کے درمیان رہنا ہے تو رہنے کے لیے اپنے کچھ فرائض ہیں جو ادا کرنے ہیں۔ تو جب اس نے اپنے فرائض ادا کرنے شروع کیے تو شروع میں اس لڑکی کو کوئی مقام نہیں ملا۔ اس کی شکل بھی واجبی سی تھی اور لوگ اس کی شکل کی وجہ سے اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب کچھ عرصہ گزر گیا تو کئی سالوں کے بعد اس کو، یعنی اس کی خدمت کی وجہ سے فیملی نے بہت اسے مقام دینا شروع کیا۔ بالآخر وہی لڑکی اپنے گھر کی مالکہ بن گئی اور سب خاندان والے اس سے محبت کرنے لگے، اس کی عزت بھی بڑھ گئی، اور یوں کہ جس خاندان میں اس کے لیے بالکل کوئی گنجائش نہیں تھی وہی خاندان اس کو سب سے زیادہ فوقیت دینے لگا۔ وقت لگتا ہے دل جیتنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ وقت تو اس کے پاس بھی تھا جس نے بیکار گزارنا چاہا، اور وقت اس کے پاس بھی تھا جس نے اپنے وقت کو کارآمد بنا لیا۔ تو یہ زندگی کا وقت جو ہے موبائل پہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے پہلے تو اور بات تھی، لیکن آج کے دور میں سسرال جاتے ہوئے موبائل لڑکیوں سے لے لینے چاہیے۔ یعنی موبائل کا جو ناجائز استعمال ہے وہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس قدر بھڑک لگی ہوئی ہوتی ہے نا سب کے کہ اچھا 1 گھنٹہ ہو گیا موبائل نہیں دیکھا، یا 2 گھنٹے ہو گئے موبائل نہیں دیکھا، یا اسی طرح سے تو نماز پڑھ کے ابھی ذکر نہیں کیا تو موبائل پہلے اٹھا لیا کہ کیا پتہ کچھ ہو گیا ہو، تو اتنے میں جو کچھ ہو چکا وہ سب کی خبر لے لیں۔ تو اس طرح سے اس موبائل کی وجہ سے ان کی مصروفیت ایسی بن جاتی ہے جو اصل میں مصروفیت نہیں ہے، اصل میں وہ بیکاری ہے۔ اگر کوئی لڑکی سارا وقت معذرت کے ساتھ، میں بہت معذرت چاہتی ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر چیز غلط ہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر پہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران بھی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی، ادھر اسنیپ چیٹ پہ، ادھر یوٹیوب پہ، ادھر فلاں چیز، ادھر فلاں چیز، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے نا، تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ سرگرم عمل ہیں۔ اس کو وہ کارآمد زندگی اگر سمجھتی ہیں تو ہر ایک کارآمد ایکٹیویٹیز میں تو شمولیت اختیار نہیں کر رہا ہوتا۔
مجھے تو ایسا لگتا ہے بہت سارے گروپس ہیں جو بہت اچھے کازز کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ گروپس بھی بعض اوقات انسان کے وقت کا ضیاع کا سبب بن جاتے ہیں، جب انسان اس میں کوئی پازیٹیو رول نہیں پلے کر رہا ہوتا اور اس سے کچھ لرن نہیں کر رہا ہوتا. کیونکہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس اگر 100 میسیجز آئے، 1000 میسیجز آئے، آپ کو وقت تو چاہیے نا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو لڑکی شوہر کے گھر آنے پہ بھی موبائل پہ بیٹھی ہوئی ہے، موبائل لے کے بیٹھی ہیں، گھر کے اندر جب دوسرے لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو اس وقت بھی وہ موبائل پہ مصروف ہے، تو وہ کون ہے جو اس کو موبائل کی مصروفیت کی اجازت دے گا خاندانی زندگی میں؟ خاندانی زندگی میں تو یہ سب چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو یہی یعنی اگر آپ آج کے دور میں دیکھنا چاہیں کہ طلاقوں کی ریشو میں اس قدر اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا بھی ہے، کیونکہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس نوبت تک پہنچا دیا اور اب وہ یعنی کسی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسا غصہ ہے کہ ابھی کسی نے کوئی بات نہیں کی بلکہ محسوس کیا ہے کہ کسی کی جانب سے کوئی بات آ سکتی ہے، تو پہلے ہی لڑکی کے انٹینے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی کوئی بات آئے گی تو اس کے یعنی بات آنے سے پہلے ہی وہ اس کی پوری طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے، رد عمل کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. تو وہ ماں باپ بھی نہیں ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں جو آپ کے عادی ہو گئے تھے. اب تو آپ نے اپنی دنیا خود بنانی ہے. تو اس دنیا میں بنانے کے لیے آپ کو جو رول پلے کرنا ہے اس میں موبائل کافی حد تک رکاوٹ ہے. تو موبائل ایکٹیویٹیز ڈراپ کرنی چاہیے، کم کر دینی چاہیے، بالکل ضروری کال کے علاوہ نہیں. اور کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو تلقین کرتے ہیں ہر روز فون کال ضرور کرنا. اب جس نے ہر روز لڑکی نے فون کال کرنی ہے تو وہ کیا بتائے گی؟ یہی نہ کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ کہا، میرے ساتھ فلاں بات بیتی. اور اکثر سسرال والے اس بات کو ازحد محسوس کرتے ہیں کہ لڑکی اگر اپنے ماں باپ سے بات کرتی تو ضرور ہمارے بارے میں نیگیٹو بات شیئر کرتی ہوگی. تو اس سب کے ذہن میں منفی باتیں آتی ہیں. اس وجہ سے گھر والوں کے ساتھ ایسا لنک رکھنا کہ جس میں پیچھے ہر بات کی خبر دینا، یعنی آپ یعنی کوئی نیوز چینل ہے جس نے ہر وقت نیوز ریلیز کرنی ہے سسرال کی، تو سسرال کی نیوز ریلیز ہوتی ہے اور گھر والے سنتے ہیں، اس لیے گھرانے نہیں بستے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے یعنی کتنے ہی خوش نصیب ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیں ادھر کی کوئی بات نہیں بتانی. ریلی جو مخلص ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جب نصیحت کرتے ہیں اور لڑکی کو پتہ ہوتا ہے میری بات کسی نے نہیں سننی، تو وہ ان باتوں پر بھی زیادہ ٹچی نہیں ہوتی اور جا کے پیچھے ماں باپ کو بھی ان باتوں کی وجہ سے پریشان نہیں کرتی. اور جو لڑکیاں ماں باپ کے ساتھ اپنے دکھ یعنی خود ساختہ دکھ شیئر کرتی ہیں، بعض اوقات تو اس کی حقیقت بھی ہوتی ہے، اکثر اوقات حقیقت نہیں ہوتی، تو خود ساختہ دکھ جا کے شیئر کرتی ہیں. پیرنٹس بیچارے دکھی ہو جاتے ہیں، خود وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سسرال والوں کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پیرنٹس کا دکھ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ لڑکی نے تو بات چیت کر لی، اس کو ایڈریس کر لیا، اس کو ٹھیک کر لیا. اب وہ جو پیچھے بیٹھے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا صورتحال بن گئی. وہ ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے، دعائیں کرتے ہیں کسی طرح بیٹی کا گھر بس جائے، لیکن بیٹی کو کاش کے نصیحت کر دیں کہ ادھر کی باتیں ہمیں ادھر آ کے نہ بتایا کرو. زندگی میں مشکل نہیں ہوتا. ہمارے والدین نے ہمیں تلقین کی تھی کہ جس وقت آپ یعنی سسرال میں جو کچھ بھی پیش آئے ہمارے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کرنا، ایک بات بھی نہیں سننی ہم نے. الحمدللہ یعنی اس کا بڑا نفع ہوا کہ ٹھیک ہے اب اپنی ہماری زندگی ہے نا، اب اس زندگی میں ہم نے کھیلنا ہے، یعنی ہمارا کام ہے، تو اپنی سیلف رسپانسبلٹی بھی فیل ہوتی ہے. تو جو لڑکیاں اپنے خاندان پہ تکیہ کر لیتی ہیں اور خاندان کے سامنے جا کے ساری بات چیت بیان کرتی ہیں تو وہ کس طرح کتنے ہی گھرانوں کے بگاڑ کا سبب بن جاتی ہیں. کیونکہ ایک بیٹی کو دیکھ کر پھر ظاہر ہے بعض اوقات بھتیجیاں بھی ہوتی ہیں، بھانجیاں ہوتی ہیں فیملی میں، اس کی ایج کی کتنی کزنز ہیں اس کی جو یعنی پھر فیل کرتی ہیں ان باتوں کو، اور یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہو جاتا ہے کہ سسرالی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کو گزارنا ممکن نہیں. میں نے اس دور میں اتنی بڑی تعداد کو دیکھا، لڑکیاں کہتی ہیں شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، شادی نہیں کرنی، کہ شادی کی وجہ سے یہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، یہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں. تو آپ بدلتی سوسائٹی کو ضرور دیکھیے کہ اس وقت پہ سوسائٹی کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے رشتوں میں کتنا بگاڑ آ رہا ہے. اور سوشل میڈیا کی وجہ سے
بہرحال جہاں فائدہ ہے وہاں نقصان بھی بہت زیادہ ہے، اور جہاں آپ فل ایکسپوئر دیتے ہیں اپنی اولاد کو کہ جو جی چاہے کر لو، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ سسرال میں انہیں جب ایکسپوئر نہیں ملتا، وہی لڑکیاں ڈپریشن میں جاتی ہیں کہ اچھا وہاں ٹھیک تھا، یہاں کیا غلط کیسے ہو گیا؟ بھائی یہاں کہ آپ کی ذمہ داریاں اور نوعیت کی ہیں، آپ سے مطالبات اور ہیں، آپ کا رول فرق ہے. لیکن یہ بات سمجھنی لڑکی کے لیے سسرال جا کے بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ اس کو ذہنی طور پر تیار نہیں کیا گیا. تو جو اپنے آپ کو سسرال سے غیر متعلق رکھ کے حل یہ دریافت کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو جائیں، تو اس وقت تو سب سے بڑا خواب یہی نظر آتا ہے کہ اچھا شوہر کے ساتھ الگ زندگی بسر کریں گے تو یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ریئلی یہ اس سے بھی بڑا محاذ ہے. جب شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے اور جب سسرال کا جھگڑا ہوتا ہے تو لڑکی کی نگاہ شوہر کی طرف زیادہ نہیں جاتی، لیکن ادھر سے لڑکی جب لڑکے کو الگ کر لیتی ہے تو دونوں کی جنگ جو ہے نا وہ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اب دونوں کے درمیان صلح کروانے والے بھی سائیڈ پہ ہو گئے. اب لڑکی کی اصل نیچر سامنے آتی ہے اور پھر زیادہ بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. لڑکی کو اصل میں بہت بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں جب وہ اکیلی رہتی ہے، اسے ساری ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد یعنی اسے اپریسیشن تو نہیں ملتی، ہر وقت تنقید کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی جسمانی طور پر بھی وہ گھلنا شروع ہو جاتی ہے. اور اتنے زیادہ کاموں میں مصروف رہنے کے بعد بھی جب شوہر سے بھی وہ توجہ نہیں ملتی اور شوہر کے رشتہ داروں کو بھی کاٹا، تو شوہر بھی نہیں چاہتا کہ پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا تعلق رکھے. رشتوں سے بھی لڑکی کٹ جاتی ہے اور ذمہ داریاں بھی زیادہ آن پڑتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپس کے تعلقات بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سوچا تو یہ تھا کہ الگ رہ کے زیادہ بہتر زندگی گزاری جائے گی. تو اصل اس کا حل یہ ہے کہ ہر بیٹی کو یہ سمجھایا جائے، ہر بچی کو، اس کو اللہ رب العزت کے سکھائے ہوئے اصول سمجھائے جائیں، اس کو اللہ کی کتاب کا علم دیا جائے، رسول اللہ کی سنت کا، اس کو اسلاف کی زندگیاں پڑھائی جائیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے سم ٹائمز ایک خاص مائنڈ کے تحت لوگ پورا قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں وہ سب کچھ سیکھ نہیں پاتے. اس حوالے سے یعنی اس ذہن سازی کو توڑنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک صحیح ذہن بنانے کے لیے، اسلامی ذہن جو اللہ کی اطاعت گزار بندی کے دل کے اندر ہوتا ہے، تو یہ ایک الگ فیلڈ ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے الگ کلاسز دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، الگ سیشنز دینے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ رشتے نبھانے میں آج کی بچی جو ہے وہ زیادہ ناکام ہو رہی ہے، آج کا بچہ بھی زیادہ ناکام. میں نہیں سمجھتی صرف لڑکی کے نبھانے سے رشتہ نبھ جاتا ہے، لڑکوں کو بھی اسی طرح سے سکھانے کی ضرورت ہے. پہلے نانیاں، دادیاں اور بڑی خواتین جو ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو بہت کچھ سٹوریز بھی سناتی تھیں اور انہیں سمجھاتی بھی تھیں. اب نہ ماؤں کے پاس وقت ہے، نہ نانیاں دادیاں ساتھ رہتی ہیں، اور بہت زیادہ رشتہ داروں سے بھی وہ تعلق نہیں. اگر ماں باپ رشتہ داروں سے ابھی ملتے ہیں تو بچے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، وہ کسی سے کچھ لرن کرنا ہی نہیں چاہتے. حتیٰ کہ جو مائیں اب گھرداری سکھانا چاہتی ہیں تو بیٹیاں کہتی ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یوٹیوب پہ سارے کھانوں کی ترکیبیں ہیں، جب ضرورت ہوگی تو ہم یوٹیوب سے نکال لیں گے، پکا لیں گے. اور یہ ہے کہ اگر گھرداری کرنی ہے تو ہمیں کچھ بھی یعنی گھر کی جو رسپانسبلٹی پوری کرنی، کچھ بھی کرنا ہو، آپ کو ہر چیز کے ٹیوٹوریلز مل جاتے ہیں. اور ہر کام کرنے کے لیے آپ کے پاس سوشل میڈیا جیسی سہولت ہو تو پھر آپ کو کیا ضرورت رہ جاتی ہے. انسانی تعلقات سے جو کچھ سیکھا جاتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے اور اس کا نفع زیادہ ہے، اور جو چیز سیکھی نہیں جاتی وقتی طور پر ایک انسان کر لیتا ہے لیکن وہی چیزیں پھر بوجھ بن جاتی کیونکہ وہ پختہ عادت نہیں بنتی. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ٹریننگ بھی. لیکن سسرال بھیجنے کے بعد لڑکی کی بات کو سن کر سسرال والوں سے ریلیشن خراب کر لینا اور بیٹی کو نصیحت کرنے کی بجائے بیٹی کا ساتھ دے دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اصل میں سسرالی مسئلہ جو ہے دراصل
بے وفائی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. آنے والی لڑکی کم ہی وفا کرتی ہے اور بے وفائی کی وجہ سے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں. تو اگر لڑکی وفادار ہو تو اس کا گھر تبدیل ہو گیا تو اپنی وفاداریوں کو صرف محور و مرکز ہی بدلے گی نا. پہلے ماں باپ کی وفادار تھی، اب شوہر اور سسرال کی وفادار ہو جائے گی. تو لڑکی سسرال جانے کے باوجود بھی میکے کے گھر کو ہی اپنا گھر کہتی ہے اور سسرال کے گھر کو سسرال بولتی ہے اور سسرال کو اپنا نہیں بناتی، جس کی وجہ سے اس کی وفاداریاں میکے کے ساتھ رہتی ہیں لیکن سسرال کے ساتھ وہ وفاداریاں جو ہیں وہ عملاً جو ضرورت ہے وہ نہیں وہ وفاداری رکھتی، جس کی وجہ سے سسرال کے ساتھ وہ خیرخواہ نہیں ہوتی اور خیرخواہی کے بغیر یہ رشتہ بھی نہیں نبھتا. تو خوشگوار زندگی کا تعلق شعور کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ شعور سے متعلق ہے. شعوری کسی خاتون کی زندگی کو کامیاب بناتا ہے اور بے شعوری شادی شدہ زندگی کو بہت زیادہ تلخ اور ناکام بنا دیتی ہے. گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو جس چیز کو سسرالی جھگڑا کہا جاتا ہے یہ خود ساختہ ہے، مصنوعی ہے. اور ہمارا پورا معاشرہ، جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کے سسرال میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور سارے سسرال یعنی سارے گھرانے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لڑکی کے آتے ہی ایک عجیب ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو سسرال کو ظالم ثابت کیا جاتا ہے. بچپن سے ہی سسرال کا ایسا امیج بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لڑکی کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ سسرال گویا دوسرے لفظوں میں ایک قید خانہ ہے اور اس قید خانے سے نجات پانے میں ہی کامیابی ہے. اسی وجہ سے لڑکی سسرال جاتے ہی سسرالی شکایتوں اور جھگڑوں کو ہوا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا وہاں رہنا ممکن نہیں رہتا. تو اگر ہم سادگی کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو میکے کے گھر کو لڑکی اپنا گھر کہتی ہے. ہاں، میکے میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کی وجہ سے مقام حاصل کرتی ہے اور سسرال وہ گھر ہے جہاں لڑکی خود اپنے طرز عمل کی وجہ سے اپنا مقام بناتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو اتنی ڈگریاں رکھنے والی لڑکیاں سسرال میں اگر ناکام ہو رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لڑکی جاہل ہے، اسے رشتے بنانے ہی نہیں آتے، اسے رشتوں کا پتہ ہی نہیں. تو ان کاغذوں نے اور ان لفظوں نے اور ان تجربات نے کیا دے دینا جس نے زندگی نہیں سیکھی. تو زندگی سکھانی ضروری ہے، یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ ہر ایک نے اپنے عمل سے اپنی کوشش سے اپنا مقام بنانا ہے اور یہ مقام ہماری ضرورت ہے. آج کی لڑکی ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وہ کہتی ہے مجھے مقام کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے مقام بنانا ہی نہیں. یعنی اصل میں ہر لڑکی اس اپنے عمل سے بھاگتی ہے، وہ چاہتی ہے مجھے کچھ نہ کرنا پڑے. بیکاری کی خواہش جو ہے یہ بہت بڑی خواہش ہے. بیکاری یعنی گھر کے کام کو وہ یا خاندانی نظام کو چلانے کے لیے جو بھی کام انجام دیے جاتے ہیں وہ انہیں پروڈکٹیو نہیں سمجھتی، نفع آور نہیں سمجھتی، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کرنا چاہتی. ساری زندگی اس کو یہی سکھاتے رہے آپ نے کمانا ہے، آپ نے فلاں کرنا ہے، یہ تعلیم حاصل کرو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. یہ اچھا پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے کہ آپ نے ساری زندگی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جب سسرال گئے تو آپ کے قدموں تلے وہ زمین ہی نہیں ہے جس پر آپ کھڑے ہو سکیں. وفا کی زمین، نباہ کی زمین، خیرخواہی کی زمین. کام تو آپ نے کرنا ہے، ماں باپ نے نہیں. ماں باپ صرف اتنا احسان کر دیں اپنی اولاد پر کہ ان سے کچھ سنے نہیں اور انہیں کہیں کہ اب آپ نے یہ نباہ خود کرنا ہے، اب یہ آپ کی زندگی کا اپنا میدان ہے. تو سسرال کا معاملہ دراصل خونی رشتوں سے غیروں میں جانے کا معاملہ ہے. اگر محبت سے دل نہیں جیتے جائیں گے تو نباہ نہیں ہوگا. اور دیکھیے خونی رشتہ داروں میں محبت برائے محبت ہوتی ہے، تو اگر غیر خونی رشتہ داروں میں دیکھیں تو محبت برائے کردار ہوتی ہے. تو ایک جگہ اسے
محبت کے جواب میں محبت کرنی اپنے گھر میں، اور دوسری جگہ صرف یک طرفہ محبت ہے، محبت کرتے ہی چلے جانا بے لوس، صلے کی توقع ہی نہیں رکھنی، کسی قسم کی توقعات کے بغیر یہ کام کرنا ہے تو ظاہر ہے جس کو تیار کیا جائے گا وہی یہ کام کرے گا، اور باقی تو اس سے جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی لڑکی یہ سیکھ جائے خوش نصیبی سے، خوش قسمتی سے، اپنے کردار کو سمجھ جائے، اگر کوئی لڑکی ماں باپ کوشش کریں کہ اسے وفادار بنائیں، اس کے اندر خیرخواہی پیدا کریں، اس کی سوچ کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کو یہ سمجھائیں کہ اس زندگی میں تمہارا رول کیا ہے، کہ تمہاری ماں نے جو کردار ادا کیا، اب اللہ پاک نے تمہیں جب ہمارے یہاں بھیجا تو اس دن اعلان کر دیا تھا کہ اب کچھ عرصے تک آپ اسے سنبھالو گے، اس کے بعد اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو نسل انسانی کا سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھتا رہا ہے۔ تو اگر لڑکی اپنا کردار سیکھ لیتی ہے تو سسرال میں بھی باعزت مقام حاصل کر لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے والدین بھی سکھ کا سانس لیتے ہیں، کیونکہ اولاد اپنی ذمہ داری کو سنبھال لیتی ہے۔ لیکن دوسری صورت میں ایک جھوٹی جنگ کا سلسلہ چل نکلتا، اور جھوٹی جنگ سدا ہی جاری رہتی، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پھر اس جنگ میں لڑکی بازی جیت جائے، کیونکہ اسے ہر حال میں ہارنا ہی ہوتا ہے۔ جنگ بھی اس کی اپنی شروع کردہ، جو اس نے کرنا تھا وہ اس نے نہیں کیا، تو جب اس نے نہیں کیا تو وہ ناکام تو ہوگی نا، کچھ کرے گی تو کامیاب ہوگی نا۔ سسرال کے بارے میں لڑکی کی شکایت نارملی جھوٹی شکایت ہوتی ہے، اس وجہ سے پیرنٹس کو کبھی اس پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ حقیقت یہ کہ سسرال بہت بڑی درسگاہ ہے، سسرال انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، وہ چیزیں جو لفظوں سے نہیں آتی رویوں سے انسان سیکھتا ہے۔ میکہ دراصل ایک مصنوعی ماحول ہے جس میں لڑکی کو ہر صورت میں ایک اچھا ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سسرال جو ہے وہ حقیقی ماحول دیتا ہے جس میں لڑکی کے لیے سیکھنے کے بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو آج کے دور میں سمجھنی بہت ضروری ہے، ایک مشترکہ خاندانی نظام ہے جس سے آج ہر لڑکی بھاگنا چاہتی ہے، اور لڑکے کو یعنی بھگانا چاہتی ہے، اس اعتبار سے کہ مشترکہ خاندانی نظام جو ہے دراصل یہ ہندوانہ نظام ہے، اور مشترکہ خاندانی نظام میں رہنا جو ہے وہ دراصل محبتوں کا قتل ہے، اور دراصل اس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک اچھا ماحول نہیں رہتا۔ تو تعلیم یافتہ لڑکیاں سب سے پہلی کوشش یہ کرتی ہیں کہ شوہر کو راضی کر لیں، الگ رہنا، علیحدہ زندگی گزارنی ہے۔ تو جب وہ علیحدہ زندگی گزارتے ہیں تو مشترکہ مسائل تو سب لوگ مل کر سولو کر لیتے ہیں نا، پھر وہ سارے مسائل ایک اکیلی لڑکی کے اوپر آ کے گر جاتے ہیں۔ اور ابتدائی جوش کے تحت تو شوہر بھی ساتھ مل گیا تھا، اور لڑکی جو ہے شوہر کو فتح کر کے علیحدہ رہنے لگ جاتی ہے، لیکن بعد میں بوجھ تلے اس کا پورا وجود پس جاتا ہے، اور اس جنگ میں وہ جو فتح تھی وہ پھر شکست میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حقیقتاً یہ لڑکی کی ناکامی ہے کہ وہ ایک شخص کو اس کی ماں سے جدا کر کے اس کی اصل، اس کی جڑ سے اسے کاٹ کر اسے نئی جگہ، نئے ماحول کا عادی کرے گی، نہ وہ اس کے مزاج کو ویسے سمجھتی ہے، نہ لڑکا جو ہے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے صحیح طرح تیار ہوتا ہے۔ ایسے میں زندگی آگے نہیں بڑھتی، زندگی اور زیادہ بھاری اور مشکل ہو جاتی ہے، اور خوشگوار زندگی کے خواب دیکھنے والی لڑکیاں ایسی زندگی کو دیکھ کر پھر گھبرا اٹھتی ہیں۔ تو پہلے تو سسرال والوں کے گلے شکوے ہوتے تھے، پھر شوہر کے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، تو آخر سارے لوگ ہی خراب ہیں، ایک لڑکی ہی ٹھیک ہے جسے سسرال جا کر سسرال والے برے لگے، سسرال والوں سے شوہر کو الگ کر لیا تب شوہر برا ہے۔ تو برائی کو اس لڑکی کے اندر دیکھنا چاہیے جس نے زندگی گزارنی نہیں سیکھی۔ اس وجہ سے
زیادہ اچھا ہے کہ اگر مشترکہ خاندانی نظام ہے تو اس نظام میں عافیت محسوس کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ وہاں پہ اتنے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے معاملات میں جہاں پر آپ کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اکیلے انسان کے لیے وہ ساری مشکلات نہیں ہوتی، سب کا مشترکہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات کسی کی شادی ایک ایسے فرد کے ساتھ ہو جاتی ہے جس کی یعنی بعض اوقات کسی لڑکی کو طلاق ہوگی، طلاق کے بعد اس کی کسی سے شادی ہوئی، اس کی پہلے اولاد ہے، سوتیلی اولاد کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر عورت کو فطری طور پر اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر دوسری بیوی کی اولاد کے ساتھ نباہ کرنا ہو تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اپنی اولاد نہیں ہوتی تو رویہ پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے، جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو عورت کی سب سے بڑی نادانی یہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو پریفرنس دیتی ہے اور سوتیلی اولاد کو اپنا دشمن بنا لیتی ہے، تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کی عقل مندی اسی میں ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دے، اپنی اولاد جو اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے وہ اس کی ہی رہے گی، لیکن جب وہ دوسری اولاد کو ترجیح دے گی تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اور وزاداری جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور وزاداری سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے رشتہ نکاح کے حوالے سے ایک سے زائد بیویاں اگر کسی شخص کی ہوں تو ایسے میں کسی کو ایسے ماحول میں رہنا پڑے تو اختلافات بہت تیزی کے ساتھ جنم لیتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی نوعیت ایسی ہے جہاں پہ غلط فہمیاں بہت جلد پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ رہنا، اگر نباہ نہیں کر سکتے تو ایسا رشتہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی شخص کی دوسری بیوی کے طور پر کوئی لڑکی گئی ہے یا تیسری بیوی کے طور پر، تو پھر اسے اپنی مشکلات کو سمجھ کے جانا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے وہ پہلے ہی بٹا ہوا شخص ہے، اور بٹے ہوئے شخص کو اگر قبول کر سکتے ہیں اور ان مشکلات کو برداشت کر سکتے ہیں تو تبھی جانا چاہیے۔ لوگ پھر اسلام کے اصول پر بات کرتے ہیں کہ اسلام نے تعدد ازواج کی کیوں اجازت دی، تو تعدد ازواج کی اجازت کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں مرد اور عورت کی ریشو ایک جیسی نہیں ہے، کسی سوسائٹی میں آلموسٹ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی کم ہے، اور جنگیں ہونے کی صورت میں اور پھر معاشی صورتحال کی وجہ سے بعض اوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں جس میں مرد کم رہ جاتے ہیں اور عورتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو جس معاشرے میں عورتیں زیادہ ہو جائیں وہاں بے حیائی کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اسلام نے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اس کو الاؤ کیا ہے کہ ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتے ہو، لیکن عدل کی شرط لگائی ہے، تو تعدد ازواج جو ہے عدل کی شرط کے ساتھ ہے، اور اگر عدل نہ کر سکے تو ایک ہی کافی ہے، تو تعداد میں برابری نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسلام نے اس کو الاؤ کیا۔ اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے غلام عورتوں کو بھی پریشرائز نہیں کیا کہ وہ اپنی پسند کے بغیر، یعنی اپنی رائے، اپنے جھکاؤ کے بغیر کسی شخص کے ساتھ رہیں۔ عورت اگر ساری ذمہ داریوں کو جان کر سمجھ کر کسی مرد کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو تو اسے دوسری یا تیسری جگہ پر جانا چاہیے، ورنہ زندگی کو تلخ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں کسی باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو پریشرائز کر کے اسے شوہر کی دوسری بیوی کے طور پر یا تیسری بیوی کے طور پر بھیج دے۔ اگر لڑکی خود چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو دنیا میں اگر دیکھیں تو ایک تو تعدد ازواج کا وہ سلسلہ ہے جو قانونی ہے، لیکن وہ لوگ جو ایک سے زائد گرل فرینڈز رکھتے ہیں، ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اس کو ساری دنیا الاؤ کرتی ہے، حالانکہ اس کا نتیجہ عورت کے حق میں بھی اچھا نکلنے والا نہیں ہے۔ تو اسلام نے دو صورتوں میں سے
اس صورت کا انتخاب کیا ہے جس میں عورت کا حق محفوظ ہوتا ہے. یعنی عورت کو جب مرد بیاہ کے لے آتا ہے اسے مہر بھی دیتا ہے، نفقہ بھی دیتا ہے اور عدل بھی کرتا ہے، اور عدل کرنے کا وہ پابند ہے، اس کے ساتھ حسن معاشرت بھی ہے، اور عورت بھی یعنی اس چھاؤں تلے اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہوتی ہے. اور جس لڑکی کے ساتھ ایک مرد جو ہے وہ وقت گزاری کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ لڑکیوں کا مزاج، عورتوں کا مزاج بھی کس قدر خراب ہو جاتا ہے کہ ایک ایک وقت میں کتنے کتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات، ایسے انسان کے اندر آپ پازیٹیو رہنے کے کتنے اسباب محسوس کر سکتے ہیں، اور معاشرے کے لیے کتنا فروٹفل ہو سکتی ہے ایسی لڑکی یا ایسی عورت جو اپنے بنیادی مسئلے یعنی جنسی مسئلے کے حل کے لیے کہیں بھی مطمئن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے اس انسٹیٹیوشن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ خاندانی نظام میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے سے اجر کی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے باعث سکون بنیں اور دوسروں کے لیے تلخیاں پیدا کرنے کا سبب نہ بنیں، اور ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا گھر بسانے کے لیے بہترین کام کرنے کی صورت اختیار کر سکیں. یعنی عدل سے کام لیں، صرف اپنی بیٹی کی بات سن کے تحقیق کیے بغیر کوئی بھی سٹیپ نہ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ادارہ ہے، نکاح کا ادارہ، اس کی وجہ سے کہیں بھی ہمارے اوپر کوئی ایسی صورتحال نہ آ جائے کہ کل اللہ کے سامنے ہماری ساری نیکیوں کا غبن ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی نسلوں کو اسلام کے اس ادارے کو صحیح معنی میں اس کی حکمتوں کو سمجھانے کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.